بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چاند گرہن اور سورج گرہن میں پڑھی جانے والی نمازوں کا طریقہ کار۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے، اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتایا جائے گا تاکہ اس نماز کے پڑھے جانے سے گرہن کے وقت پڑنے والے برے اثرات سے ہم بچ سکیں اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز کو نماز کسوف اور نماز حسوف کہا جاتا ہے۔ کسوف معنی سورج گرہن جبکہ حسوف معنی چاند گرہن کے ہیں۔ نماز کسوف وہ نماز ہے جو سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے، جبکہ نماز حسوف وہ نماز ہے جو چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ نماز کسوف اور نماز حسوف کا طریقہ کار جاننے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں عزیزوں کاروں تک لازمی شیئر کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آج آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ نماز کسوف کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ جب سورج گرہن ہو تو چاہیے کہ امام کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں جن میں لمبی قرات ہو اور رکوع سجدہ بھی خوب دیر تک کیا جائے۔ 2 رکعت پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور سورج صاف ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ سورج گرہن کی نماز کی نیت کچھ یوں ہے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل کسوف شمس، واسطے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں میرے سیدھے، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ جبکہ نماز حسوف کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ چاند گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز جب تک چاند صاف نہ ہو جائے تب تک اس نماز کو پڑھا جاتا ہے، مگر علیحدہ علیحدہ۔ اس نماز کو آپ علیحدہ علیحدہ اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں جماعت ضروری نہیں ہوتی۔ چاند گرہن کی نماز کی نیت کچھ یوں ہے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل خسوف قمر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں میرے سیدھے، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف۔ اگر کسی بھائی بہن کو ابھی بھی نماز کا طریقہ سمجھ نہیں آیا تو میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، ویڈیو کاٹ کر سکپ کر نہ دیکھیے گا، پورا دیکھیے گا، ایک ایک بات ایک ایک چیز بڑی خاص ہے۔ اگر آپ ویڈیو کاٹ کر سکپ کر کے دیکھیں گے تو اس میں سے اگر کوئی چیز مس ہو گئی تو آپ نماز غلط پڑھ لیں گے، اس لیے ویڈیو کو ایک ہی بار دیکھ لیں، مکمل دیکھ لیں، اپنے پاس کاپی پنسل پر طریقہ کار نوٹ فرما لیں، اس کے بعد اس نماز کو پڑھیں۔ اب اس گرہن کی نماز کا طریقہ کار کیا ہے آپ کو دوبارہ سے بتانے لگا ہوں، نوٹ فرمائیے گا۔ جس طرح میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ نیت کیسے کرنی ہے، ویسے ہی جب آپ نے جس نماز کی سورج گرہن یا چاند گرہن جس کی بھی آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، جب آپ نماز کی نیت کر کے نماز شروع کریں تو جب آپ نے نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھ لیے، آپ نے جب اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھ لیے تو پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی لمبی طویل سورۃ قرآن پاک کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرنا ہے، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد سجدہ نہیں، دوبارہ سے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی سورت ملا کر اس کو لمبی قرات کرنی ہے، لیکن اس بار قرات پہلے کی قدرے کم ہوگی اور دوسری بار بھی آپ نے لمبا رکوع کرنا ہے، لیکن آپ کا یہ رکوع پہلے والے رکوع سے چھوٹا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 2 لمبے سجدے کر لینے ہیں۔ جب آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے کھڑے ہو جانا ہے، اور جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بالکل پہلی رکعت کی طرح ہی دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے، لیکن دوسری رکعت کا یہ عمل پہلی رکعت کے اعمال کے قدرے چھوٹا ہوگا، مطلب اس سے کم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ تشہد میں بیٹھ جائیں اور تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے اور پھر آپ نے آخر میں سلام پھیر لینا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو گرہن کی نماز کا طریقہ کار سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کی رات چاند گرہن کی رات ہے، کسی صورت بھی ان لمحوں کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ آج چاند گرہن لگنے والا ہے تو لازمی اس نماز کو آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کو پڑھ کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگنا چاہیں آپ مانگ لیں۔ چاند گرہن صاف ہونے تک آپ اگر اس نماز کو لگاتار پڑھتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ تمام خوشیاں، رحمتیں، برکتیں دے گا جو ابھی تک آپ کو نہیں مل سکی۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا اگر آپ توجہ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نماز کو ادا کرنے کے بعد دعا مانگیں گے
تو آپ کی دعا اور آپ کی نماز انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ سال میں صرف ایک بار سورج گرہن اور چاند گرہن لگتا ہے، یہ لمحہ اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے مس کر دیا تو پھر پتہ نہیں اگلے سال آپ یا میں ہوں گے یا نہیں، کس کی کتنی زندگی ہے کسی کو نہیں پتا۔ تو جو بھی لمحہ آپ کو مل رہا ہے اس کو کسی صورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ کسی کی زندگی کا کسی کو نہیں پتا، جو لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں، اس نماز کو پڑھیں۔ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ پاک کی واضح نشانیاں ہیں کہ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ہم تا حیات اس دنیا کے اوپر نہیں آئے۔ کبھی بھی کوئی بھی اس دنیا سے کسی وقت بھی کوئی بھی شخص، کوئی بھی بہن، کوئی بھی بھائی اس دنیا فانی سے ہو سکتا ہے۔ کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا موقع، کتنی مہلت دی ہوئی ہے، کس کی کب سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اب اگر آپ چاند گرہن کب اور کتنے بجے لگ رہا ہے اس کی مکمل تفصیلات، ٹائم، ڈیٹ، ایک ایک چیز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے چکا ہوں، آپ اس ڈسکرپشن میں جا کر اس لنک کو کلک کر کے پوری تفصیلات لے سکتے ہیں۔ اب اس چاند گرہن کے برے اثرات سے بچنے کے لیے ایک خصوصی اجتماعی دعا کا آغاز کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ دعا میں شامل ہو کر آمین بولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں بھی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگیے، اللہ کریم اس چاند گرہن کے برے اثرات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، میرے ساتھ دعا میں شامل ہو کر آمین بولتے جائیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے، اور یہ معلوماتی ویڈیو اپنے تمام دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس نماز کو پڑھ سکیں۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، میرے ساتھ دعا میں شامل ہو کر آمین بولتے جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے میرے رب، یہ چاند اور سورج گرہن تیرے ہی حکم سے نکلتے اور ڈوبتے ہیں، یہ گرہن بھی تیری قدرت کی ایک نشانی ہے۔ یا اللہ ہمیں اس کے شر اور آفات سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو نور ایمان سے روشن کر دے، ہمارے گھروں پر رحمتیں برکتیں نازل فرما دے، بیماروں کو، تندرستوں کو، بیماریوں کو، نحوستوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جس طرح تو نے چاند کو اندھیروں کے بعد روشنی عطا فرمائی، اسی طرح ہماری زندگی کے اندھیروں کو بھی روشنی عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں تمام گھریلو پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے تمام عزیز و کاروں کو اس چاند گرہن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو اس فتنے، ہر طرح کی بلا، ہر طرح کی پریشانیوں، ہر طرح کی مصیبت سے دور فرما۔ اے میرے پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ تیری عظیم نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، ہمیں اپنے قریب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، ہماری بیماریوں کو دور کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ اے میرے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ یا اللہ جس نے جو بھی دعا کے لیے کہا اس چاند گرہن سے اس کی حفاظت فرما، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو بہنیں حاملہ ہیں، جو بیٹیاں حاملہ ہیں، یا اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے پروردگار انہیں پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس چاند گرہن سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہر آنے والی مصیبت بلا سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے اس چینل پر اپنی خاص رحمت اور برکت نازل فرما۔ یا اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا، یا اللہ اس چینل کو برے لوگوں سے بچا۔ یا اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا کو امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ یا اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا میں برکت ڈال۔ یا اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا پر آمین اور کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اس چینل پر ہزاروں ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ اس چینل کی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ یا اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ یا اللہ جس نے بھی دعا کے لیے کہا اس کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ یا اللہ اگر ہم تجھ سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ یا اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تیری ہی بادشاہی ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کا مولا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کا آقا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کا بادشاہ ہے۔
یا اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، یا اللہ تیرے سامنے جولیاں پھیلائے ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں۔ اے میرے پروردگار ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، یا اللہ ہمارے گناہ گار ہاتھوں کو نہ دیکھ، یا اللہ اس آنکھوں سے اس زبان سے کیے گئے گناہوں کو نہ دیکھ، یا اللہ ہم گناہوں کے باوجود بھی تیرے سامنے آج پھر ندامت کے ساتھ مایوسی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اے پروردگار ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکیں، یا اللہ ہم پتہ نہیں روزانہ کی بنیاد پر کتنے صغیرہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، یا اللہ تو پھر بھی ہمیں مہلت پہ مہلت دے رہا ہے، روزانہ تقسیم کر رہا ہے رزق، یا اللہ روزانہ رحمتیں ہم پر نازل کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی تو ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے۔ یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، یا اللہ تیرا یہ احسان نہ سمجھے تو کیا سمجھیں کہ تو نے ہمیں بار بار مہلت دے رہا ہے۔ یا اللہ ہم سے پہلے جو پہلے امت تھی، یا اللہ وہ گناہ کرتی تھی تو موقع پہ سزا دیتا تھا، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں ہم، یا اللہ ان کے صدقے تو ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے موقع کی مہلت بھی ختم ہو جائے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے، جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔